نے تھاما ایک سرا عباس نے درود پڑھا محمد آل محمد پر. آخری 2-4 مصرے اور دیکھیں. ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے، ظلم کو ظلم کی اوقات بتانے کے لیے ایک شبیر ہی کافی ہے زمانے کے لیے، ایک شبیر ہی کافی ہے زمانے کے لیے. ہو سلام آپ پر اے مسجد کوفہ کے شہید، ہو سلام آپ پر اے مسجد کوفہ کے شہید. حوصلہ چاہیے قاتل کو جگانے کے لیے، حوصلہ چاہیے قاتل کو جگانے کے لیے. اور مبارک ہو تمہیں مل گیا رومال بطول، اور کیا چاہیے تقدیر بنانے کے لیے، اور کیا چاہیے. درود پڑھے محمد آل محمد پر. حکم ہے مولانا کا لہٰذا، ورنہ تو ویسے کچھ کہانی کر چکی ہوں. شہزادی کونین کے حوالے سے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ انہیں سے متعلق مہینہ بھی ہے، ولادت کا بھی اور شہادت کا بھی. عرض کیا ہے کہ سلام فاطمہ، سلام فاطمہ بس صاحب ایمان پڑھتا ہے، سلام فاطمہ بس صاحب ایمان پڑھتا ہے، اور عقیدت جس کو ہوتی ہے وہی انسان پڑھتا ہے. عقیدت جس کو ہوتی ہے وہی انسان پڑھتا ہے، عقیدت جس کو ہوتی ہے وہی انسان پڑھتا ہے. اور بصیرت سے جو پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ بصیرت سے جو پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ قصیدہ مرکز تطہیر کا قرآن پڑھتا ہے، کہ قصیدہ مرکز تطہیر کا قرآن پڑھتا ہے. بہت دنوں سے آپ نے پڑھا نہیں تھا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شگفتہ سیدین بنت سید محمد سیدین مرحوم کے نام سے پڑھا کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ صلی اللہ علیہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلطان آرا مرزا بنت دلارے مرزا کے نام سے.
الفاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وطہا ویاسین ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صلوات پڑھیں محمد علیہ محترم سامعین و برادران بانی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اور بہت ہی کم وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہو گیا کافی۔ بغیر کسی تمہید کے دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور 14 صدیوں کے بعد بھی قرآن اپنی جگہ پر محکم ہے۔ اس کے لیے لبنان کا ایک بہت بڑا رائٹر بھی موجود ہے، بالکل جوان ہے، لینن بارہ نے اپنی کتاب میں جو عیسائی مذہب کے ہیں ان کے آپ پڑھ لیجئے، انہوں نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام پہ کتاب لکھی، جس میں انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ ہمارے یہاں جو بائبل ہے، جو انجیل ہے، وہ جو اصلاً کتاب لکھی گئی وہ جناب عیسیٰ کے بعد ان کے 100 سال کے بعد حافظے کے زور پر یہ کتاب وجود میں آئی، اور اس کے بعد پوری کتاب، اسی لیے انجیل بھی الگ الگ ہیں، ان کے پاس الگ ہے اور ان کے فرقے کے پاس الگ ہے۔ آپ سوچئے قرآن کا یہ پہلا معجزہ ہے کہ چاہے جس مسلمان فرقے کے پاس قرآن ہو، قرآن وہی ہے جو رسول پر نازل ہوا۔ آپ سوچئے یہ اس کا پہلا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو بالکل اسی طرح نازل ہوا، اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہوا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن کے 2 معنی ہیں، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیسے ذہن عالیہ تک پہنچاؤں۔ قرآن کے 2 معنی ہیں، ایک ہے لفظوں کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے قرآن میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن اب آ جائیے قرآن کے معنی کے اعتبار سے مسلمانوں نے تبدیلی کی، اور اس کا ثبوت ہے خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی میں نزول قرآن پر کافروں سے جنگ کروں گا اور تم تعویل قرآن پر ان سے جنگ کرو گے مسلمان۔ تعویل قرآن کے معنی کیا ہے کہ مثلا قرآن کی آیت تو یہ ہے اور اس کا صحیح معنی یہ ہے، وہ کہا صاحب وہ اعلیٰ معنی لے رہے ہیں مراد، وہ اعلیٰ معنی مراد لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے ڈھنگ سے، ورنہ سب اگر قرآن کا ایک ہی معنی بیان کریں، ایک ہی تفسیر بیان کریں، ایک ہی مطلب بیان کریں تو فرقوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بھی آپ یاد رکھیے، اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہے 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت۔ حالانکہ چیزیں پیغمبر نے 4 چھوڑی ہیں، ایک اپنی حدیث چھوڑی جسے اقوال آپ کہتے ہیں، اور ایک اپنے اصحاب چھوڑے ہیں، اعلان 2 کا کیا مگر 2 کو 2 میں ملا دیا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنے اہل بیت، مگر اس کے ساتھ پیغمبر نے اپنے اصحاب و ازواج بھی چھوڑے اور پیغمبر نے اپنے اقوال بھی چھوڑے، مگر نبی نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد میرے قول کو تمہیں سمجھنا ہے
کہ کون میرا قول ہے، کون بنایا گیا ہے، تو اسے قرآن سے ملا کے دیکھ لینا، قرآن سے ملا کے دیکھ لینا۔ اگر ہمارا قول قرآن کے موافق نکلے تو سمجھنا ہمارا قول، اور اگر قرآن کے مخالف کوئی ہمارا قول ہو تو سمجھ لینا یہ بنایا گیا ہے، ایسے قول کو دیوار پر مار دینا۔ اور میرے بعد اصحاب و ازواج کے کردار کو دیکھ لینا، اگر ان دونوں کا کردار ہمارے اہل بیت کے کردار سے ملتا ہے تو انہیں ضرور مان لینا، اور اگر ان کا کردار کچھ اور ہے، اہل بیت کا کردار کچھ اور ہے، تو انہیں کبھی نہ ماننا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو دیکھیں بہت سی چیزیں ہمارے پاس قرآن کے لیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی طرح کے کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے۔ اب آ جائیے میں آپ کی خدمت میں، دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو گے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ یہ جناب ابراہیم پر لازم تھا کہ اس گھر کو پاک کریں، پاک رکھیں۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ کمال ہے بیت کا۔ دیکھیے دو ہی چیزیں قرآن میں اللہ نے بیان کی، یا تو بیت ہے یا تو اہل بیت ہے۔ بھئی قرآن میں اگر بیت کا ذکر ہے تو قرآن میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے، لیکن اب آپ اسے کیا کریے گا، خود قرآن کہہ رہا ہے بیت کو ابراہیم و اسماعیل نے پاک رکھا، اہل بیت کو اللہ نے پاک رکھا۔ دیکھیں ملاحظہ کریں، بیت کے لیے اس نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا، اہل بیت کے لیے نہ کسی نبی سے کہا، نہ کسی ولی سے کہا، نہ کسی محدث سے کہا، نہ کسی عالم سے کہا، اہل بیت کے لیے اس نے خود ذمہ داری لی۔ یہی وجہ ہے جسے ابراہیم نے پاک کیا اس میں بتوں کی نجاست آ گئی، لیکن جسے اللہ نے پاک رکھا آج تک اس میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اچھا ایک عالم دین نے جملہ لکھا ہے کہ دیکھیے ابھی بیان کیا تھا جناب فاطمہ زہرا کے عنوان سے ہمارے زیدی صاحب نے، ایک بیٹی کے لیے 3 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ان کا صاحب کیسے کہ ایک باپ کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ باپ سے، اور ایک شوہر کا رشتہ، اور ایک خود اولاد کا رشتہ۔ اب آپ سوچئے ان 3 رشتوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے رشتے بڑے ہی پائے جائیں، کوئی چھوٹا بھی رشتہ ہوتا ہے اور کوئی بڑا بھی۔ ان کا صاحب باپ بہت معمولی آدمی تھے مگر شوہر بہت اچھا مل گیا، اچھے زمرات، بہت اچھے پد پر فائز ہے، ڈی ایم ہے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ان کا صاحب بیٹے مگر اچھے نہیں ہو پائے۔ تو دنیا میں سارے رشتے ایک جیسے یہ تینوں نہیں ہو سکتے، ایک باپ کا رشتہ اور ایک شوہر کا رشتہ اور ایک اولاد کا رشتہ۔ مگر اب آپ اسے کیسے سمجھیں گے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو سارے رشتے بہتر دیے۔ اب آپ ملاحظہ کریں، سارے رشتے بہتر دیے کہ بھئی باپ وہ ہے جو نبیوں کا سردار، شوہر وہ ہے جو ولیوں کا سردار، بیٹے وہ ہیں جو جنت کے سردار۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ باپ سوچئے جو اللہ نے رشتہ دیا جناب سیدہ کو، باپ کا رشتہ، شوہر کا رشتہ اور بیٹوں کا رشتہ، یہ تینوں رشتے وہ ہیں کہ جو سب سے اوپر ہیں، سب یہ سردار ہیں۔ اچھا پھر آ جائیے یہ خانہ کعبہ کی یاد جو منا رہے ہیں، بس ایک جملہ آپ ملاحظہ کریں، خانہ کعبہ کی یاد کیا ہے؟ علامہ مقبول صاحب نے اپنے ضمیمے میں لکھا ہے، میں نے یہ الگ ڈھنگ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ حج پہ آتے تھے تو بیت تو بنا تھا، لیکن ابھی پوری طور سے یہ آپ جو سلیب دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی، وہ چھت بھی نہیں تھی، کھجوروں کی کچھ پتیاں پڑی تھی اور بالکل ویسے معمولی تھا۔ تو لوگ جو آتے تھے تو ان کو دھوپ میں عبادت کرنے میں، ظاہر سی بات ہے 24 گھنٹے عبادت ہے، اس کے اندر دشواری ہوتی تھی، پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ تو یہ جناب حاجرہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا میری چادر لے جاؤ اور خانہ کعبہ پہ اسے چسپا کر، اور ایسے حساب سے چادر لگاؤ کہ اس کا سایہ نمازیوں پر رہے۔ پھر اب آپ ملاحظہ کریں، جس کا سایہ نمازیوں پہ آ جائے وہ چادر حاجرہ ہے، اور جس کے چادر کا سایہ تمام شیعوں پہ آ جائے وہ چادر زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اچھا اب یہ ہوا کہ کہا اعلان کر دو بیت کے لیے کہ کوئی اپنے گھر، اس وقت اتفاق سے جناب حاجرہ کی چادر کالی تھی، آج تک کعبے میں غلاف جو پڑتا ہے وہ کالا ہی پڑتا ہے، یہ جناب حاجرہ کی سنت ہے۔ دیکھیے اللہ نے عورت ہو مگر اس کی بھی محنت کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، اگر نیک نیتی سے ہے تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ لہذا اعلان کر دیا کہ مکے کے لوگ جو گھر بنائیں
ان کو یہ پاور نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں چادر ڈالیں چھتوں پر. یہ صرف خانہ کعبہ کو اللہ نے شرف دیا کہ ہاجرہ کے ذریعے سے کہ اب مکے کے بیت اور اللہ کے بیت کو اگر وہاں پہچاننا ہے تو اس طرح پہچانو جو چادر کے اندر آ جائے وہ اللہ کا بیت ہے. میں کیا کر رہا ہوں پوری توجہ. جو چادر کے اندر آ جائے وہ اللہ کا بیت ہے اور جو چادر کے باہر ہوں وہ لوگوں کے بیت ہے. اللہ نے کہا مجھے بھی تو اہل بیت پہچانوایا ہے, لہذا نبی نے فاطمہ زہرا کی چادر لی اور سب اہل بیت جمع ہو گئے. اللہ نے اعلان کر دیا اب اہل بیت کا مسئلہ اختلافی نہ بنانا, جو چادر زہرا میں آ جائیں وہی ہیں رسول کے اہل بیت, جو چادر سے الگ ہو جائیں وہ لوگوں کے اہل بیت ہوں گے, رسول کے اہل بیت نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. بس عزیزو میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو, بس آخری جملہ آپ ملاحظہ کریں, میں آ گیا پوری توجہ. آپ دیکھیں کہ اللہ نے عورت کے بھی عمل کو بیکار نہیں کیا, اگر اچھی نیت سے عمل کیا ہے تو اس کی جزا ہے. آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے, چاہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں, صفا و مروہ جائیں گے کہ نہیں؟ یہ 7 چکر کیوں لگاتے ہیں؟ یہ جناب ہاجرہ ہی کی تو یادگار ہے. قرآن بتانا چاہتا ہے مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کیا ہے تو اللہ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا. بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اپنی بات تمام کر رہا ہوں. دیکھیے قرآن کریم میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی. اللہ نے جناب ابراہیم کو جب گھر بنا رہے تھے تو اوپر تک کیسے لے جائے, تو ایک پتھر لائے جبریل امین اور کہا اس پہ آپ سوار ہو جائیے. جب پتھر پہ سوار ہوتے تھے تو یہ پتھر اپنے آپ بڑھنے لگتا تھا, یہ اپنے آپ بڑھنے لگتا تھا اور دیوار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور جب کام ختم ہو جاتا تھا تو پھر پتھر اپنی جگہ پہ آ جاتا تھا. آج بھی وہ پتھر ہے. اب وہ کہاں ہے؟ جسے آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں, جو پورے طور سے سامنے موجود ہے, جس پہ جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں. یہی پتھر تھا. اس پتھر کو اللہ نے عظمت کی نگاہ سے دیکھا, یہ شاعر اللہ ہو گیا. اور اس پتھر کی اتنی اہمیت ہے کہ اس نے جناب ابراہیم کو بلند کیا. لہذا ہمارے یہاں شیعہ مسلک میں کم سے کم یہ حکم ہے کہ جب آپ طواف کر لیں 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے تو اسی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں, چاہے جہاں پورے کعبے میں نہیں وہ حکم ہے بلکہ اسی کے پیچھے, تاکہ شاعر اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے. جس نے ابراہیم کو بلند کیا اس پتھر کی عظمت سمجھ میں آئے. عزیزو یاد رکھیے گا ابراہیم وہ نبی ہیں جنہیں ایک پتھر نے بلند کیا, پوری توجہ رکھیے گا. اور جناب ابراہیم کے ہاتھ میں بھی تو پتھر ہیں, یہ دیوار پہ بلند کر کے رکھ رہے ہیں. اب 2 پتھر ہیں, ایک وہ پتھر ہے جس نے ابراہیم کو بلند کیا اور ایک وہ پتھر ہے جسے ابراہیم نے بلند کیا. جسے ابراہیم نے بلند کیا وہ بنا بیت, جس نے ابراہیم کو بلند کیا وہ بنا مقام ابراہیم. بھائی پوری توجہ. اللہ نے کہا یہی ہے اسلام, جو میرے نبی کو بلند کرے گا وہ بھی لائق عظمت ہوگا, جسے میرا نبی بلند کرے گا وہ بھی لائق عظمت ہوگا. اب اس کی اگر تفسیر دیکھنا ہے اور بالکل تصویر کے ساتھ تفسیر دیکھنا ہے تو غدیر میں آ جائیے. ایک ہے منبر, دوسرے ہیں حیدر. ایک نے نبی کو بلند کیا, ایک نے علی کو بلند کیا. بھائی ملاحظہ کریں, ایک نے نبی کو بلند کیا, ایک نے علی کو بلند کیا. بھائی جس نے نبی کو بلند کیا وہ ہے منبر, جس نے حیدر کو بلند کیا وہ ہے محمد. اللہ نے کہا جو اجر وہاں تھا وہی اجر یہاں ہے. ارے بھائی جس نے نبی کو بلند کیا وہ منبر بھی لائق عظمت ہے, اور جس نے علی کو بلند کیا وہ محمد بھی لائق عظمت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بس اسی پہ ربط مسائل. تاریخ اٹھا لیجئے, ایک ہی خطبہ ہوا تاریخ میں, اب دوسرا ہوگا تو میں پھر موقع نہیں وضاحت کروں کہ جب خانہ کعبہ کی چھت پر جناب عباس نے خطبہ دیا. دیکھیے یہ خطبہ پڑھ دیا جاتا ہے, سن لیا جاتا ہے. اب جتنی بار سونے کے حرفوں سے لکھا جائے تو کم ہے. فصاحت و بلاغت دیکھیے, کبھی پھر عرض کروں گا. فرماتے ہیں کہ حاجیوں, یہ جناب عباس کب دے رہے ہیں؟ جب حج کو عمرے سے امام حسین علیہ السلام اس وقت فرمایا حاجی سارے خانہ کعبہ میں ہیں. 8 ذی الحجہ تک, جب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے, 8 ذی الحجہ تک خانہ کعبہ میں آپ کا ہونا واجب ہے. مثلا اگر آپ حرم کے اندر نہیں, حرم سے مراد جتنی حد ہے کعبے کی, 8 ذی الحجہ میں اس کے اندر آ جائیں. اگر نہیں ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے. مثلا 8 ذی الحجہ تک آپ رہے تو سعودی میں, عرب میں, مگر مکہ ہی نہیں آ پائے, یا مکہ شہر میں رہے, حرم کے اندر وہ جو اس کی حد بنی ہے وہاں تک, تو آپ پر حج واجب نہیں ہے, اب ختم ہو گیا.
تو عزیزوں کم سے کم جتنے حاجی ہیں وہ حرم میں ہیں. 8 ذی الحجہ کو حسین نے خطبہ یہ دیا, امام حسین علیہ السلام کے بھائی نے خطبہ دیا. اب خطبہ جملہ ملاحظہ کریں, کہتے ہیں کہ اے حاجیوں, اے فاسقوں, اے فاجروں, کیا تم نے یہ مصمم ارادہ, پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے؟ اب دیکھیے ملاحظہ کریں, ایک طرف انگلی کا اشارہ کرتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں, میں خطبے کے بس 2 جملے آپ کی خدمت میں, کیا تم نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے؟ اے حاجیوں, اے فاسقوں, اے فاجروں, ذرا غور تو کرو, یہ کعبہ کیا ہے جس کا تم طواف کر رہے ہو, جسے تم چوم رہے ہو؟ یہ کعبہ کیا ہے؟ مولا فرماتے, مولا عباس, یہ پتھروں کا گھر ہے. دیکھیں یہ جناب عباس نے فرمایا, کس کے؟ امامت کی موجودگی میں. یہ پتھروں کا گھر ہے, عظمت حسین کی پہچانوانا ہے. لہذا جملہ فرماتے ہیں, اللہ نے حسین کے بابا کی ولادت کے صدقے میں اسے قبلہ بنا دیا. یہ تو پتھروں کا گھر تھا, اللہ نے حسین کے بابا کے صدقے میں اسے قبلہ بنا دیا. اور اس کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ جملہ جو ارشاد فرمایا کہ اے حاجیوں, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم حسین کو قتل کر دیں گے؟ یہ تمہارا ارادہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شب ہجرت کافروں نے کہا تھا کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے. تو محمد کا قتل کیوں نہیں ہو پایا؟ اس لیے کہ ان کے بھائی علی آ گئے تھے, اس لیے تو قتل نہیں ہو پایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تک میں عباس زندہ ہوں تم لوگ حسین کا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتے, ایک بال بھی. اور فرماتے ہیں کہ تم لوگ کعبے کو مان رہے ہو, طواف کر رہے ہو, عظمت حسین نہیں سمجھ رہے ہو. فرماتے ہیں میرا یہ مولا حسین شہنشاہ بحر و بر, یہ میرا آقا مصلحت خدا چھپائے ہوئے اپنے سینوں میں اگر یہ ظاہر کر دے تو حاجیوں ابھی تم خود دیکھتے کہ یہ کعبہ گر کر چل کر میرے مولا حسین کے قدموں کو چوم لے. خطبے کے جملے ہیں. بس عزیزوں میں نے ختم کیا, یہ وہی حسین ہے کہ جسے خانہ کعبہ چل کر سلام کرے. ارے اسی لیے میر انیس صاحب نے بھی اپنے مرثیے میں کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرش زمین پر کیسے آئے ہیں. میر انیس صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ جیسے قرآن رحل سے زمین پہ آ جائے, جیسے کعبہ گر جائے, جیسے عرش زمین پہ آ جائے. ہاں اسی لیے کہا ہے کہ قرآن رحل زی سے سرے فرش گر پڑا, ارے دیوار کعبہ بیٹھ گئی, عرش گر پڑا. ارے زہرا کا لال کربلا میں اس طرح زمین پر آیا کہ جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بیٹھ گئی ہو, جیسے آسمان زمین پر آ گیا ہو, جیسے قرآن رحل سے آ گیا ہو. عزیزو آپ بہت روتے ہیں, ایک جملے پہ اور رو لیجیے اگر رونا آئے. دیکھیں یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, ایک آیت اللہ کا ایک سوال ہوا تھا قبر میں. وہ کہتے ہیں قبر میں مجھ سے سوال جب فرشتوں نے کیا تو بڑے سخت سوال تھے, لیکن جب اماموں کے سوال کیے اور تیسرے امام تک پہنچے تو ہم نے مولا حسین کے پورے مصائب بیان کر دیے اور آنکھ بند کر کے بیان کیے کہ ان کے سامنے کیسے بولوں. وہ آیت اللہ کتاب چھپی ہوئی آپ پڑھ لیجئے. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے سامنے مولا علی تشریف فرما ہے اور منکر و نکیر ہے, اور جب کہا بتا پہلے امام کون ہے, دوسرے امام بتا تھا, تیسرے امام کون ہے, کہا میں نے اتنے مصائب بیان کیے میرے لال, اور ایسے حسین کی شہادت اور رخصت بیان کر دی. آنکھ بند کر کے میں پڑھتا رہا, مجھے کسی نے ٹوکا نہیں, لیکن جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا مولا علی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور یہ ریش مبارک تک آ رہے ہیں, فرشتے بھی روتے جا رہے ہیں. اور ایک بار علی نے بازو پوچھے اور کہا فرشتوں اب سوال نہ کرنا, ارے اب تو مجلس قبر میں بھی ظالم نے پڑھ دی, اللہ اللہ, اب سوال و جواب ختم کرو. ارے اب تو زہرا کے لال کے پورے مصائب ہو گئے. آپ جملہ سنیں گے, امام زمانہ علیہ السلام ایک سلام پڑھتے ہیں, وہ سلام پڑھ لیجئے. زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے جد, یہ امام زمانہ کا سلام, اس میرے جد پر کہ جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا. اللہ اللہ, یہ کوئی روایت نہیں ہے, یہ زیارت ناہیہ ہے جو امام نے سلام کیا. کہتے میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر کہ جس کے سینے پر شمر لعین سوار تھا. اللہ اللہ, یہ امام نے سلام کیا. لیکن ایسے نہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین کے پورے جسم میں تیر لگے ہوئے تھے. ہاں ہاں, مگر جیسے اس سینے پر بس شمر نے گھٹنوں کو رکھا,
ادھر کے تیر ادھر ہو گئے، زہرا کا لال خاک پر تڑپنے لگا، اسی پر سلام کیا کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جس کے سینے پر شبر لعین سوار تھا۔ بس ہاں عزیزو، خنجر چل رہا تھا، زہرا کا لال ذبح ہو رہا تھا۔ دو جملے میں عرض کر دوں بھئی، بہت سے سوگنامے آل محمد میں یاد آ جائے مجھے دعا دے دیجئے گا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مولا عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو ایک عالم کتاب لکھ رہے تھے کربلا کی مظلومیت پر، بے کسی پر، تو یہ لکھا کہ کربلا کے سب سے مظلوم شہید حسین ہے۔ دیکھا ایک بی بی نے دق الباب کیا، کہا اے عالم تم مصائب کربلا پہ کتاب لکھ رہے ہو، ایک مصائب میری طرف سے۔ ایک بی بی آپ کون ہے؟ کہ میں مادر حسین ٹوٹی پسلیوں والی، ایک مصائب میری طرف سے لکھ دو۔ بی بی کیا ہے؟ کہ لکھ دو کربلا کا سب سے مظلوم شہید عباس ہے۔ بس سنا، قلم روک دیا، سر اٹھایا، کہا شہزادی آپ یہ بتا دیجئے کہ کربلا کا سب سے مظلوم شہید عباس ہے؟ کہا ہاں جو میں لکھاتی ہوں وہ لکھو مصائب۔ کہا شہزادی وضاحت کر دیجئے۔ کہا یہ وضاحت کیا کم ہے، ارے جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا تو گرتے وقت تو کم سے کم ہاتھوں کا سہارا لیا۔ ارے میرا عباس کتنا مظلوم تھا کہ بازو جدا ہو گئے تھے، ارے منہ کے بل میرا عباس۔ جزاکم ربکم، بڑی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحم کرنا۔ اسی لیے امام زمانہ سے کسی نے پوچھا مولا آپ اپنے شیعوں سے کب قریب ہوتے ہیں؟ کہ جب وہ مجلس حسین میں مصائب میں ہوتے ہیں۔ ان عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب موجود ہے امام زمانہ پر، کہ دو واسطے ایسے ہیں کہ امام زمانہ اسے ضرور مان لیتے ہیں، اور لکھا ان واسطوں کو دے کر جب مصائب ہوں تمہاری آنکھ سے آنسو نکل آئے تو دو واسطے دے کر ضرور دعا مانگا کرو۔ پوچھا گیا امام زمانہ وہ کون سے دو واسطے؟ کہا ایک میرے جد عباس کے بازوؤں کا واسطہ، اللہ اللہ، دوسری میری جدہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ۔ میں کہوں گا دعا مانگیے امام زمانہ، اللہ اللہ، بڑی مصیبتوں میں مومنین ہے۔ بس ہاں عزیزو، اسی لیے کتاب میں لکھا ہے کہ جب امام حسین عباس کے سرانے پہنچے، آخری نے بہت رو لیا، بس ایک بار کہا عباس میرے بھیا عباس تم نے حق ادا کر دیا، اور یہ کہہ کر سر سہلانے لگے۔ عباس نے اپنا سر زمین پر رکھ لیا، پھر حسین نے سر اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا۔ جب دو بار ایسے ہوا آواز دی عباس، اے میرے بھیا عباس کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک بار عباس کہتے ہیں آقا بس چند منٹ باقی ہیں، میں غلام کی کیا مجال ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا آقا مگر ہاتھ تو جدا ہو چکے ہیں، غلام کی کیا مجال ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو؟ تو پھر یہ سر کیوں ہٹا لے؟ تو میں اپنے زانوں پہ سر رکھتا آقا، میری آنکھ میں جو تیر لگا تھا اس کی نوک سر کے ادھر آ گئی ہے، اللہ 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 اللہ، سر کے ادھر آ گئی ہے۔ مجھے خیال چڑھ پا رہا ہے کہ جب آپ میرا سر اپنے زانوں پر لیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تیر کی نوک آپ کے زانوں میں اقدس پہ لگ جائے کہ تو میں حشر میں اپنی ماں زہرا کو کیا جواب دوں گا؟ حسین بلک بلک کے رونے لگے، تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ ارے میرے بھیا عباس تمہیں حسین کا اتنا خیال، لیکن ابھی عصر عاشور پر دیکھنا، ارے یہی جسم ہوگا تیروں کی بوچھار۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس آخری جملہ بس سن لیجئے، بس کہا عباس اب تم نے وصیتیں کر دی، لاشا خیمے میں نہیں جائے گا، علم جائے گا، ہاں ہاں ایک میری بھی خواہش ہے، کیا کبھی تم نے بھائی نہیں کہا؟ ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ اب لکھا ہے یہ عباس کے لیے سخت مصیبت تھی، بہت رو چکے آپ، حق ادا ہو چکا۔ بس عزیزو ایک مصیبت سن لیجئے، مجلس تمام ہے۔ عباس تم نے کبھی بھائی نہیں کہا، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ وہ لکھتے ہیں کہ عباس کے لیے سب سے مشکل بات تھی، کیوں؟ اس لیے جب ماں نے رخصت کیا تھا تو کہا تھا میرے لال تو کنیز کا بیٹا ہے، حسین شہزادی کا بیٹا ہے، حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، تم غلام ہو وہ آقا ہے۔
اگر بھائی کہہ دیا تو تیری اماں ام البنین تیرا دودھ نہ بخشے گی۔ عباس کے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا، آواز دی یا علی ادرکنی، ارے بابا میری مشکل حل کیجئے۔ بھائی ایک طرف اماں کا حکم ہے، اب میں کیا کروں بابا میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی عباس نے دل میں یہ جملہ کہا، دیکھا آواز آئی عباس آنکھیں کھولو، بار بار تکلیف کی وجہ سے آنکھیں بند کر، جو دیکھا تو آواز آئی عباس تو نے اب بھی نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ عباس میں تیری ماں فاطمہ زہرا، ہاں ہاں میں تمہیں بیٹا تجھے اپنا کہہ رہا ہوں۔ عباس تم میرے بیٹے ہو میرے لال، اب حسین کو بھائی کہہ دو، اب تو بھائی کہنے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ عباس تم میرے بیٹے ہو، میں تجھے اپنا بیٹا کہہ رہی ہو، اب تم حسین کو بھائی کہہ دو۔ عباس نے چہرہ حسین کا دیکھا، آواز دی بھیا بھیا بھیا۔ عباس دنیا سے چلے گئے۔ اب عزادارو سمجھے، حسین کا خنجر جب چلا ہے، 12 ضربیں شمر نے ماری، ہر بار پکارا، ایک بار نانا کو پکارا، ایک بار بابا کو پکارا، ایک بار حسن کو پکارا، ایک بار اماں کو پکارا، لیکن 8 بار کس کو پکارا؟ آواز دی فرات کی طرف رک کر کے، ارے عباس اے میرے بھیا عباس آ جاؤ۔ ظلموا ایام منقلبین انقلبون۔ باراللہ جو واسطہ محمد آل محمد کا، حاضرین میں جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں، ان سب کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین میں جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں، سب کو امام حسین مولا عباس باب الحوائج کے صدقے میں اولاد سگان آیت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ شگفتہ سیدین بنت سید محمد سیدین مرحوم کے نام سے پڑھ، اور مرحومہ سلطان آرا مرزا بنت دلار مرزا۔ السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم امام الایمان، السلام علیکم امام زماننا